بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 26 جولائی ہے، اتوار کا دن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو آپ جیتنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایران کے اوپر حملے ہوئے، ایران کی لیڈرشپ کو مار دیا گیا، ایران کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، ایران کو معاشی زبوں حالی کا شکار بنایا گیا، اس کے باوجود وہ ڈٹا رہا، وہ کھڑا رہا، وہ اپنی سالمیت کے لیے، ملکی سالمیت کے لیے اس نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب اسرائیل کی جانب سے حملہ ہوا، اس کا ریٹیلیٹری کارروائیاں ہوئیں اور ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس نے اپنی پاور شو کی۔ دوبارہ سے امریکہ آیا، امریکہ کو جس طریقے سے انہوں نے تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا، یہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اور ابھی جو سب سے بڑی خبر ہے، کیونکہ جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں، ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ایران کے اوپر ہزاروں حملے ہوئے، بہت بڑی تعداد میں حملے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ایران کی جانب سے جو ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی ہیں، اس نے امریکہ کو گھٹنے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے ٹرمپ کے حوالے سے۔ کیونکہ جس طریقے سے ایران کی جانب سے حملہ ہوا اور حملوں کے دوران جو ایران جو کلیم کر رہا ہے اس وقت باقاعدہ طور پر ایرانی پاسداران انقلاب جو ہے، اس کے ترجمان حسین محبی جو ہیں، بریگیڈیئر حسین محبی، ان کی جانب سے ایک انٹرویو سامنے آیا جس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے، اور جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ 20 ان کے فوجی اڈے اور پھر 17 ان کی ڈرونز، 11 ہیلی کاپٹرز، اور جو یہاں پر ان کے C-17 ایک خطرناک طیارہ جو کہ ساز و سامان منتقل کرتا ہے، وہ ایئر ریفیولنگ جو ایئر کرافٹس ہیں، ان کو ناکارہ کر دیا گیا ہے، تباہ کر دیا گیا ہے۔ کیسے ہوا یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر جو امریکی آرمی چیف ہے جنرل ڈنکن، اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو رات 2 بجے ایک بہت بڑا حملہ پلان ہوا تھا، اور ایک بڑے پیمانے کے اوپر میسو قسم کا حملہ ہونے جا رہا تھا، لیکن اس کو روک دیا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ کیونکہ آرمی چیف کی جانب سے باقاعدہ طور پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا تھا، رات 2 بجے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر حملہ ہونے جا رہا تھا، لیکن اچانک سے آرمی چیف نے اپنی فوج کو حملہ کرنے سے روک دیا اور کہا کہ حملہ نہیں ہوگا، اور ٹرمپ کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا، جس کے بعد یوں کہہ لیں کہ ایک نئی جو ویو ہے وہ چل پڑی، اور اس نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ ہمارے پاس اگر ہم حملہ کرتے ہیں، جس طرح سے ایران ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر رہا ہے، اسی طرح سے وہ جوابی کارروائیاں کرے گا، تو ہمارے لیے آگے سے ریٹیلیٹ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ اس نے ہینگرز اڑا کے رکھ دیے ہیں، اس نے 20 اڈے جو ہے ہمارے وہ ناکارہ ہو چکے ہیں، ہمارے وہاں سے بڑی تعداد میں فوجی جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، اور آخری آپشن ہمارے پاس تابوت ہی رہ جائیں گے جہاں سے اپنے لوگوں کو نکالنا، اپنے فوجیوں کو نکالنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل اور جو امریکہ ہے ان کی فوج جمع ہو چکی ہے، ایک بڑے پیمانے کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے رات کے وقت۔ لیکن اچانک سے یہ حملہ روکنے کی وجہ کیا بنی ہے اور کیوں اس نے لڑنے سے انکار کیا، اور یہ بغاوت کس وجہ سے ہوئی ہے، یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر جو ٹرمپ ہے اچانک سے، کیونکہ اس کا تو ایک ویسے تو ہم سنتے تھے کہ جی لڑکیوں کے موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں، یہاں پر اس کے موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں، کبھی پل میں تولا پل میں ماشا، لیکن یہاں پر ٹرمپ نے جو گھٹنے ٹیک دیے ہیں، باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور عمان کو بیچ میں ایڈ آن کیا گیا کہ آپ ہماری جنگ بندی کروائیں، اور اس میں پاکستان، عمان اور عراق کے تھرو میسیجز بھیجے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ ابھی 2 ہفتے کی یہ جنگ بندی مانگ رہے تھے کہ 2 ہفتے جنگ بندی، پہلے ایران نے کہا نو، ایسی کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ پاور کے ساتھ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو آپ کس بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کس طریقے سے یہ ساری کی ساری کارروائیاں ہوئیں اور ایران نے کیسے یہ جیت اپنے نام کی ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز بڑی اہم ہیں، ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں جو بریگیڈیئر جنرل حسین محبی جو ہیں، ان کے پاسداران انقلاب کے ترجمان، ان کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے ایران کی، اس پہ انہوں نے انٹرویو دیا، جس میں ان کا یہ انٹرویو بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کلیم کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر جتنا بڑا نقصان ان کو پہنچایا ہے، اور میں وہ پوری کی پوری لسٹ جو شیئر کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے اس پورے ریجن میں ان کے جتنے بھی 20 فوجی اڈے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو، ان کے ریڈار سسٹمز کو، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، لاجسٹکس ہبز ہیں، اور پھر فیول ڈپو ہیں، میزائل سائٹس ہیں، ڈرون اینڈ فائٹ شیلٹرز ہیں،
اور پھر ایئرکرافٹ ہیں انکلوڈنگ F-15A, P-8, C-17, MQ-9 ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز اور ایریل ریفیولنگ ٹینکر جو ہیں ان کو ناکارہ بنایا. لیکن اس کے ساتھ جو لسٹ باقاعدہ طور پر سامنے آئی جس میں سپورٹس اور لاجسٹکس کے اندر 44 اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹر کے مینٹیننس مراکز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اچھا بڑی کمال کی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں سے جو کور ان کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے اس کی پرواز ہوتی ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے کہ یہاں سے اگر ان کو ہٹ کیا جاتا ہے تو ہٹ کرنے کے بعد یہاں سے یہ اپنے معاملات کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں تو انہوں نے انہی کو ٹارگٹ کیا. لڑاکا طیاروں ہیلی کاپٹرز کے مینٹیننس مراکز جو ہیں 6 وہ ختم کیے. سپورٹس اور لاجسٹک مراکز جو ہیں 3 ان کو ختم کیا گیا. ایندھن ذخیرہ کرنے کے جو ٹینکس ہیں وہ 12 ان کو ناکارہ کر دیا گیا, مکمل طور پر وینش کر دیا گیا. اسلحہ, اسپیئر پارٹس اور جو وہاں پر فضائی بحری اور فضائی جو سپورٹ گودام ہیں ان کے وہ 17 ان کو بالکل ختم کر دیا گیا. پھر جو میزائل ذخیرہ گاہیں جو ہیں وہ 6 وہ اڑا کے رکھ دی گئیں. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ پہ آ جائیں تو جناب والا جو طیارے اور فضائی اڈے ہیں وہ جو فضائی اثاثے ہیں ان میں جو ان کے 49 اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 11 ان کو نشانہ بنایا گیا, وہ بالکل ان کو زمین پہ گرایا گیا. پھر اس کے بعد جاسوسی اور آپریشنل ڈرون ان کے 17 وہ مکمل طور پر گرائے گئے. پھر شیلٹر کے اندر F-15 لڑاکا طیارہ ایک وہ گرا, اس کو بالکل تباہ کر دیا گیا. طیارہ جو ان کا P-8 طیارہ ہے اس کو بالکل جو ہے وہ بھی تباہ ہوا. اس کے ساتھ C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ ہے. پھر جو فیولنگ جو 8 ریفیولنگ طیارے ان کے وہ ذخیرہ شدہ میزائل 4 وہ جو ہے وہ تباہ کیے گئے. اس کے ساتھ ریڈار اور فضائی دفاع اس کے 47 اہداف جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز ہیں 7 اور اس کے ساتھ سیٹلائٹ مواصلاتی نظام 3. مطلب سیٹلائٹ سے ان کو انفارمیشن, میں نے آپ کو کہا تھا نا پچھلے ولاگ میں کہ انہوں نے مکمل طور پر ان کو اندھا کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر تب تک وہ حملے نہیں جو ہے وہ کر سکتے جب تک ان کو ایگزیکٹ اہداف کا پتہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہاں پر بھی ایک بہترین قسم کی اسٹریٹجی کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور یہاں پر ایسا حملہ ہوا جس نے ان کے منظر نامے کو ہی بدل کے رکھ دیا. اور یہاں پر پیٹریاٹ فضائی دفاعی جو ریڈار ہیں وہ 6 کے قریب ان کو بالکل ہٹ کیا. اور پھر اس کے بعد فضائی اور بحری نگرانی کے ریڈار 3, پھر ابتدائی وارننگ اور سراغ لگانے والے ریڈار 8 اور فضائی اور میزائل دفاعی ریڈار 7 اور جو EPS ریڈار سسٹم 3. اسی طرح سے EPS ریڈار سسٹم جو وہاں پر طویل فاصلے کے ریڈار 5, فضائی دفاعی ریڈار 2, ٹیکٹیکل جو ریڈار کمپلیکس 1. یہ ٹوٹل جو ہے وہ ان کے 47 بنتے ہیں. آپ اندازہ کریں 47 ان کے ریڈار مختلف قسم کے بحری فضائی زمینی ہر طرح سے ان کو ہٹ کیا گیا. اسی طرح سے 48 آپریشنل انفراسٹرکچرز اور یہ اتنا بڑا زبردست قسم کا مطلب کیا اسٹریٹجی ہے. اور اس کو لے کر باقاعدہ جو وہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ چائنا کی سیٹلائٹ انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے. اب وہ جس طرح سے پہلے حملے کر رہے تھے جس میں ڈائریکٹ حملے پہ حملہ اکٹھے میزائل داغ دینے, وہ نہیں, بڑے چنندہ قسم کے میزائل جو ہے وہ داغے جاتے ہیں اور چوزی ہو کے اننے واہ میزائل نہیں مارے جاتے. جو میزائل داغے جاتے ہیں آگے سے وہ آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو جنرل جو ان کے آرمی چیف ہیں ٹھیک ہے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر لڑنے سے فوج کو حملہ کرنے سے روک دیا گیا اور باقاعدہ طور پر وہ کھڑے دکھائی دیے. کیسے ہوا جناب والا یہ ہے کیونکہ رات 2 بجے بہت بڑے پیمانے کے اوپر حملہ ہونے جا رہا تھا ایران کے اوپر, لیکن وہ روک دیا گیا ہے. اور روکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم حملہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی وہاں پر فوجی اڈے ہیں وہ متاثر ہیں, وہاں پر جو جتنے ان کے فوجی ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. بلکہ اس کا تو کلیم پاسداران انقلاب جو اس کے جو ترجمان ہے اس کی جانب سے بھی کیا گیا. اس نے کہا کہ 200 کے قریب ان کی ہلاکتیں ہیں لیکن وہ یہ بتا نہیں رہے اور یہ اس وقت ہوا ہے جب انہوں نے جنگ بندی کے بعد اگریمنٹ کی خلاف ورزی کی, یہ اس دوران مارے گئے ہیں. آف کورس وہ بتا رہے ہیں 2 یا 3. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ہمیشہ اپنا فوج کا مورال ہائی رکھنے کے لیے کم سے کم منیمائز کر کے بتایا جاتا ہے. تو ابھی جو جنرل جو ڈیک ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ ہم نہیں لڑیں گے
ہم حملہ نہیں کریں گے. اگر ہم حملہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جس طرح سے وہ حملے کر رہے ہیں اور چائنا ان کی مدد کر رہا ہے، اگر یہ حملہ کریں گے تو ہمارے پاس اپنے فوجیوں کو تابوتوں کے اندر لانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور جو آپشن نہیں ہے، کوئی اور سہارا نہیں ہے. اب حملے ہم نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے حملہ جو ہے وہ رات کو نہیں ہوا، کیونکہ 15 منٹ کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ 15 منٹ کا ٹائم ہے، اور اگر حملہ ہونے کے بعد وہ جتنا بھی ہم حملہ کر لیں گے 15 منٹ کے اندر اندر جتنے بھی ہمارے فوجی اڈے ریمیننگ وہاں پر موجود ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. تو یہ ایک مین وجہ تھی. انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہاں سے فوجیوں کا نکالنا وہ پہلی کوششیں کر رہے ہیں اور اسرائیل منتقل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہت بڑے میسو لیول کے ایک خطرے کے اندر گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جنگ ان کے گلے پڑ چکی ہے. پھر اس کے علاوہ جو اس وقت کہہ لیں کہ جو امریکہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، وہ یوں کہہ لیں کہ اچانک سے اس کے بھی موڈ سوئنگ ہوئے اور وہ جنگ بندی کے اوپر آ گیا کہ جنگ بندی جو ہے اس کی طرف چلیں. اس نے کہا کہ عمان کو بیچ میں ڈالا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، 2 دن سے حملہ روکا گیا ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ جنگ بندی کرتے ہیں اپنے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن ان کی جو لاجسٹکس ہیں، ان کے جو میزائلز ہیں، ان کے پاس ایمونیشن ہے. اب $37 جو ہے وہ اپروو کروائے جا رہے تھے تاکہ وہ جو ایسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے. بہت ہیوی قسم کا نقصان ان کو ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ ایک ٹائم لینا چاہ رہا تھا، لیکن ایران نے اس سے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی 2 ہفتے کی جنگ بندی نہیں کریں گے. جنگ بندی ایک دفعہ ہی ہوگی اور اس شرط کے ساتھ ہوگی کہ دوبارہ ہمارے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوگا. اور یہ نہیں کہ آپ حملہ کریں اور پھر اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے دوبارہ سے میدان میں آ جائیں اور ایک دفعہ بریک لے لیں اور سارے اکٹھا کر کے دوبارہ حملہ کر دیں. تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اب فل اینڈ فائنل ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو حسین محبی ہیں ان کی جانب سے ایک بات کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں، جو سچویشن ہے، اس میں جو اسرائیل ہے اگر وہ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ اس میں شامل ہوتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اور جو ہے وہ آپشن نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمارے ود ان سیکنڈز ہمارے نشانے کے اوپر ہے. اور جو اگر امریکن جو ریڈار سسٹم اور ان کی جو طاقت ہے وہ کچھ نہیں کر سکی، تو اسرائیل تو یہ سوچے بھی نہیں، کیونکہ ہم نے مکمل طور پر اس کو ٹارگٹ پر رکھا ہوا ہے اور پچھلے فیز کے اندر انہوں نے ہماری طاقت کا اندازہ لگا ہی لیا ہے. تو یہ جناب والا کچھ اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.